नौशहरा विरका की तारीख। नौशहरा विरका तारीख के आईने में आज जिस जगह पर मौजूद है, इस जगह की तारीख यूँ तो हज़ारों साल पुरानी है, मगर इस शहर की आबादकारी के लिहाज से इसकी तारीख तकरीबन 500 साल पुरानी है। ये तारीख हिंदुस्तान के शाही दौर सल्तनत लोदी के दौरे हुकूमत में वजूद में आई और आज जहाँ ये शहर मौजूद है, इस जगह 500 साल पहले सल्तनत लोदी के दौरे हुकूमत में इस शहर की बुनियाद रखी गई। इस वक्त जब ये शहर मारज़ वजूद में आया, जब इस शहर की बुनियाद रखी गई, उस वक्त के सुल्तान इब्राहिम लोदी सल्तनत के जो आखिरी सुल्तान थे और उस वक्त सूबा लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी थे। इनके दौरे हुकूमत में लाहौर शहर से तकरीबन 84 किलोमीटर शमाल मगरब की तरफ एक गांव की बुनियाद रखी गई, जिनके बारे में मुंशी गोपाल दास अपनी किताब तारीख़ गुजरांवाला में, जो उन्होंने 1872 ईस्वी में लिखी थी, इस किताब के सफ़ा नंबर 22 पर लिखते हैं कि इस गांव की बुनियाद चंदड़ जाटों के लोगों ने रखी थी और अपनी गोत की निस्बत से इस शहर का नाम चंदड़ावाला रखा गया। लेकिन कुछ ही अरसा गुजर जाने के बाद ये गांव वीरान हो गया, लेकिन मौलफ़ीन ने इसके वीरान होने की कोई ख़ास वजह नहीं लिखी। ताहम ये ज़रूर कहा जाता है, हो सकता है बाहर से आने वाले बैरूनी हमला आवरों ने इस शहर को बर्बाद कर दिया हो, या कोई और वजह भी हो सकती है जिसके बारे में हतमी तौर पर तारीख़ हमें कुछ नहीं बताती। फिर ये गांव तकरीबन 120 साल तक वीरान रहा। जब ये जगह बेआबाद थी, इस वक्त हिंदुस्तान में मुग़ल ख़ानदान का शाही राज था और मुग़लिया दौर के 5वें बादशाह, जिनका नाम शहाबुद्दीन शाहजहां था, इनका दौरे हुकूमत था। शाहजहां के दौरे हुकूमत में लाहौर से जनूब की तरफ गांव, जो कि तकरीबन 62 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था, जिसका नाम कड़याल कलां था। तारीख़ के अवराक से हमें पता चलता है इस गांव को कड़याल विरका के नाम से जाना जाता था, मगर दौरे हाज़िर में इसे कड़याल कलां ही बोला जाता है। कड़याल कलां के लोग ज़्यादातर विरक जाट थे और इनमें से ही एक शख्स, जिसका नाम कक्कड़ सिंह विरक था, इस शख्स ने कड़याल से जाकर गांव चंदड़ावाला को दोबारा आबाद किया और नए सिरे से रहायशी मकान तमीर करवाकर अपने ख़ानदान के साथ रहाइश पजीर हुआ। ताहम इस गांव की नौआबादकारी के बाद चंदड़ावाला गांव का नाम बदल कर नया नाम नौशहरा विरका रख दिया गया। यहाँ नौ से मुराद नया, शहर से मुराद आबादी, गांव, कस्बा या कोई बस्ती, और विरका से मुराद विरक जाट है, जो कि जटों की एक गोत है। जो ये शहर विरकों का नया शहर नौशहरा विरका के नाम से आबाद हो गया। नौशहरा विरका की नए सिरे से आबादकारी के बाद आज तक ये शहर दोबारा कभी वीरान नहीं हुआ और मुसलसल दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। इस शहर की वजह तस्मिया के बारे में एक रवायत ये भी मिलती है कि जिस जगह ये शहर मौजूद है, इसके अतराफ़ में मुख्तलिफ़ शहरों और कस्बों को 9 सड़कें जाती हैं और सड़क को फ़ारसी ज़ुबान में शाहराह कहते हैं। इसलिए इस शहर को नौशहरा कहा जाने लगा, यानी 9 शाहराहों को मिलाने वाला शहर। इन 9 शाहराहों के नाम कुछ इस तरह हैं: ततले अली सिकामो की रोड, बुढ़ा गराया गुजरांवाला रोड, बब्बर अजनियावाला रोड, मत्ता विरका, मोटरवे लिंक रोड, अड़ताली विरका, शेखपुरा रोड, विन्नी हाफिज़ाबाद रोड, आबदाबाद मुसंदा विरका रोड और नोखर हाफिज़ाबाद रोड शामिल हैं। सन 1872 ईस्वी में इस कस्बा नुमा शहर में तकरीबन 200 रहायशी घर और 20 के करीब दुकानें मौजूद थीं, जहां पर लोग मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इस वक्त इस कस्बा नुमा शहर की कुल आबादी 1092 अफराद पर मुश्तमिल थी। तहसील नौशहरा विरका की जगराफियाई हदूद अरबा। जगराफियाई एतबार से ये कस्बा नुमा शहर अपने अतराफ़ में इस तहसील के शमाल मशरक़ में तहसील गुजरांवाला सदर, शमाल मगरब में तहसील वज़ीराबाद, मगरब में ज़िला हाफिज़ाबाद, मशरक़ में तहसील कामोकी और जनूब में ज़िला शेखपुरा वाक़ है। ये कस्बा नुमा शहर सतह समंदर से
اس شہر کی بلندی تقریباً 700 فٹ ہے۔ تحصیل نوشہرہ ورکہ میں تقریباً 24 یونین کونسلز ہیں، جن میں یونین کونسل بڈھا گرایا، بوپڑا کلا، گھمن والا، تتلیالی، ماڑی خورد، ماڑی بھنڈرا، مجو چک، بدورتا، ہردو اڑتالی، شمسا ڈھڈا، گھرمولا ورکہ، کڑیال کلا، رندیر، آبد آباد، ہمیسرا، ارگن، جھلن، بڑی شاہ رحمان، کوٹ لدہ، ادو والی، پلو کی کلا، نوکھر، چک چودھری، مٹو بھائی کے اور نوشہرہ ورکہ اربن 1 اربن 2 شامل ہیں۔ آبادی اور رقبہ کے اعتبار سے اگر اس شہر کی آبادی کی بات کی جائے تو مردم شماری 2017 کے مطابق اس شہر کی کل آبادی 5,35,746 افراد پر مشتمل ہے، جس میں سٹی نوشہرہ ورکہ کی آبادی 49,499 اور اطراف میں موجود دیہات کی آبادی تقریباً 4,86,247 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ قصبہ نما شہر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے شہروں میں 163ویں نمبر پر ہے۔ تحصیل نوشہرہ ورکہ کا کل رقبہ 578 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے اعتبار سے گوجرانوالہ کے کل 5 تحصیلوں میں سے دوسری بڑی تحصیل ہے۔ اس شہر کو تقریباً 90 کی دہائی میں تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ تھانہ نوشہرہ ورکہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نوشہرہ ورکہ کی اہم فصلیں۔ یہ شہر فصلوں کے اعتبار سے دھان کی کاشت کے لیے پورے پاکستان میں مشہور ہے، اس لیے اسے چاولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ چاولوں کے علاوہ یہاں پر گندم، گنا، چارہ، سبزیوں اور پھلوں کی کثیر تعداد بھی میں کاشتکاری کے عمل میں لائی جاتی ہے، جن میں خربوزہ، تربوز، امرود اور اسٹرابیری کی کاشت بھی سر فہرست ہیں۔ تحصیل نوشہرہ ورکہ میں تعلیم کا بھی ایک منفرد نظام ہے اور تحصیل نوشہرہ ورکہ کا تعلیمی معیار بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر پاکستان کے بہترین کالجز، جن میں سرکاری اور نجی دونوں شامل ہیں، کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، جہاں پر لوگ علم جیسی دولت سے استفادہ حاصل کر کے ملک و قوم کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں میں چند ایک جو قابل ذکر ہیں: اپیکس گروپ آف کالجز، اسپائر گروپ آف کالجز، سپیریئر گروپ آف کالجز، سٹی کالج آف سائنسز، قائد اعظم کالج آف ٹیکنالوجی، پائنیئر ماڈل اسکول کڑیال کلاں، پپس اسکول، پنجاب کالج تتلیالی، گورنمنٹ کالج آف کامرس، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین، گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کڑیال کلاں، دا ایجوکیٹرز اسکول، الائٹ اسکول اور ایپل گروپ آف اسکول کے نام قابل غور ہیں۔ نوشہرہ ورکہ اور شعبہ ہیلتھ۔ نوشہرہ ورکہ میں شعبہ ہیلتھ کو بھی ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے اور یہاں پر اس مٹی میں پیدا ہونے والے وہ لوگ جن کا شعبہ ہیلتھ میں ایک نمایاں کردار ہے، ان میں سب سے پہلے ڈاکٹر عرفان ریاض، جن کا بیسیکلی تعلق نوشہرہ ورکہ کے ایک نواحی گاؤں اولکھ بھائیکے سے ہے، جنہوں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے اپنی MBBS کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے علاقے کو ہی اپنی تعلیم سے اور اپنے ہنر سے مستفید کریں گے۔ ڈاکٹر عرفان ریاض آج کی تاریخ میں THQ ہاسپٹل نوشہرہ ورکہ کی بااعتماد ایک قابل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور ایک سرجن کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ادریس، ان کا تعلق بھی نوشہرہ ورکہ سے ہے، جو کہ MO کی حیثیت سے پہلے THQ ہاسپٹل نوشہرہ ورکہ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، تاہم بعد میں ان کا یہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ ان کے بعد ڈاکٹر زبیر اللہ چیمہ، جو کہ آئی سرجن ہیں، یہ عرصہ دراز سے THQ ہاسپٹل نوشہرہ ورکہ میں آنکھوں کے علاج کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر انور رضا، ڈاکٹر محمد حسین، ڈاکٹر زہیب چودھری، جن کا تعلق نوشہرہ ورکہ کے ایک گاؤں دبرجی ورکہ سے ہے، جو کہ نوشہرہ ورکہ میں بطور پریکٹس کام کر رہے ہیں اور نیو ہاسپٹل لاہور میں بچوں کی اسپیشلسٹ کے
طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نوشہرہ ورکا کی سیاسی تاریخ بھی بڑی منفرد ہے اور یہاں پر نوشہرہ ورکا اپنی سیاست کے اعتبار سے بھی کسی شہر سے پیچھے نہیں ہے۔ پنجاب کا ہر حلقہ جس میں الیکشن کے دنوں میں پورے پنجاب کی سیاست کی نظر اس حلقے پر ہوتی ہے، اور اس حلقہ میں چند ایسے لوگ ہیں جن کو سیاسی برج تصور کیا جاتا ہے، جن میں چودھری اعجاز خان، جن کا تعلق نوشہرہ ورکا کے گاؤں قلعہ دیدار سنگھ سے تھا، جو مسلسل 4 بار ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے، تاہم ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے رانا بلال اعجاز، جو کہ 2002 میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے 25 سال کی عمر میں ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے، انہوں نے 2002 کے الیکشن میں حامد ناصر چٹھا کو بھاری اکثریت سے ہرایا تھا۔ سیاست کی دنیا میں دوسرا بڑا نام جو ابھرتا ہوا ستارہ ثابت ہوا، اس سیاسی برج نے بھی جہاں پر اپنا قدم جمایا وہاں سے ہی کامیاب و کامران لوٹا۔ اس سیاسی برج کا نام مدثر قیوم نارا ہے، جو 2008 کے الیکشن میں ممبر صوبائی اسمبلی نامزد ہوئے۔ الیکشن 2013-18 میں مدثر قیوم نارا کے بھائی اظہر قیوم نارا پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے، تاہم ان کے علاوہ خالد پرویز ورک، جن کا تعلق نوشہرہ ورکا کے نواحی گاؤں متا ورکا سے ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے اگر کوئی خاندانی رئیس چودھری ہے تو وہ خالد پرویز ورک ہیں۔ خالد پرویز ورک بھی ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ ان کی سیاست اور دور حکومت میں کئی ترقیاتی کام اپنی پایہ تکمیل کو پہنچے، جن کی مثال کم دیکھنے کو ملتی ہے۔